بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت غوث پاک کے والد کی شادی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، حضرت غوث پاک کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی کا شمار خاصان الہی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زہد و تقوی کی ایک خاص منزل عطا فرمائی تھی اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سید ابو صالح موسیٰ دریا کے کنارے زہد و تقوی کی منازل کو طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اور اس دریا کے کنارے عبادت کرتے کرتے فاقہ کشی کے 3 دن گزر گئے، لیکن آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ آخر کار جسم میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی، لیکن آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ بڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے، اس دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال گزرا کہ اگر اس سیب کو کھا لیا جائے تو اس سے بھوک میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آخر کار جب یہ سیب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے اٹھایا اور کھا لیا، لیکن جیسے ہی غوث پاک کے والد نے یہ سیب کھایا تو آپ کے دل میں پچھتاوا پیدا ہونے لگا کہ میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، کیوں نہ ہو اس کا مالک ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگی جائے۔ لہٰذا آپ نے اس دریا کے کنارے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے پر ایک باغ ہے اور اس کی کچھ شاخیں اس دریا میں لٹک رہی ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ یہی وہ باغ ہوگا جس کا سیب اس دریا میں گرا ہے، لہٰذا آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے مالک کو ڈھونڈنے لگے۔ باغ کا مالک تلاش کرتے کرتے آپ دیکھتے ہیں باغ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ درختوں کے نیچے سے گھاس اور جڑی بوٹیاں اکھاڑ رہا ہے۔ تو آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں ہی باغ کا مالک ہوں۔ تو سید ابو صالح موسیٰ نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس طرح دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے باغ کا ایک سیب تیرتا ہوا میرے پاس آ پہنچا، میں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا، لیکن اب میرے دل میں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، لہٰذا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو باغ کا جو مالک تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ اور اپنے وقت کا ولی تھا۔ اس کا نام حضرت سید عبداللہ موسیٰ تھا۔ وہ حضرت غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ کو پہلی نظر میں ہی پہچان گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وقت کا کوئی بڑا ولی ہے۔ لہٰذا اس آدمی نے غوث پاک کے والد سید ابو صالح سے کہا کہ آپ کو ایسے معافی نہیں ملے گی، معافی کے لیے آپ کو 12 سال تک میرے باغ میں نوکری کرنا ہوگی، جس میں تم 12 سال تک میرے باغ کا سارا کام کرو گے۔ تو حضرت غوث پاک کے والد نے بغیر سوچے سمجھے یہ شرط قبول فرما لی اور کہا کہ کیا اس کے بعد مجھے معافی مل جائے گی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، 12 سال تک نوکری کرنے کے بعد میں آپ کو ایک اور شرط بتاؤں گا اور وہ شرط پوری کرنے کے بعد آپ کو معافی ملے گی۔ تو حضرت غوث پاک کے والد نے بغیر سوچے سمجھے یہ دونوں شرائط قبول فرما لی اور فرمایا کہ دنیا کی نوکری قبول کر سکتا ہوں لیکن آخرت میں گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا آپ نے اس باغ میں نوکری شروع کر دی اور 12 سال تک اس باغ کے مالک کی نوکری کرتے رہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد آپ نے اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ کیا مجھے معافی مل گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری ایک اور شرط ہے، اسے پورا کرنے پر تمہیں معافی ملے گی۔ تو غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ نے کہا کہ بتائیے آپ کی کون سی شرط ہے، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو باغ کے مالک سید عبداللہ موسئی نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا اور نکاح کے بعد تم 2 سال تک میرے پاس رہو گے، اس کے بعد تمہارا جہاں جی چاہے تم جا سکتے ہو۔ تو غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کو مجھے معاف کرنا ہوگا۔ تو سید عبداللہ نے کہا کہ ہاں، اس کے بعد آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہٰذا غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ کا نکاح سید عبداللہ موسئی کی بیٹی سے کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد سید عبداللہ نے غوث پاک کے والد سید ابو صالح سے کہا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے اور اس کے اندر آپ کی دلہن بیٹھی ہے، آپ اس کمرے کے اندر جا سکتے ہیں۔ جب حضرت سید ابو صالح موسیٰ کمرے کے اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے اور اس کے جسم کے تمام اعضاء بالکل درست ہے، یہ دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے اور چل بھی سکتی ہے۔ تو آپ گھبرا گئے کہ شاید میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں، اور پہلے بھی مجھے ایک سے بغیر اجازت کھانے کی 12 سال سزا مل چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک غیر محرم کو چھو بیٹھوں اور مجھے اس کی معافی بھی نہ ملے۔ لہٰذا آپ گھبراتے ہوئے اس کمرے سے باہر آ گئے۔ جب غوث پاک کے والد کمرے سے باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ کمرے کے باہر غوث پاک کے نانا جان سید عبداللہ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کے والد نے جواب دیا کہ میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ تو اس پر غوث پاک کے نانا جان نے کہا کہ نہیں، آپ کسی غلط کمرے میں نہیں گئے، بلکہ یہ کمرہ آپ ہی کا ہے، اور اس کمرے کے اندر جو لڑکی بیٹھی ہے وہی آپ کی دلہن ہے۔ لیکن غوث پاک کے والد نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میری بیٹی لولی، لنگڑی اور اندھی ہے، لیکن یہ لڑکی تو بالکل تندرست ہے۔ تو اس پر سید عبداللہ نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے کبھی بھی چل کر اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کی، اور میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے غیر محرم کو چھوا نہیں، اور میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ لہٰذا اس کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی لڑکی ہی آپ کی دلہن ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح حضرت غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ کی شادی حضرت سید عبداللہ موسئی کی بیٹی سے ہوئی، جن کا نام سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے، اور ان کے بطن اطہر سے پیران پیر قطب الاقطاب حضرت سید غوث پاک کی ولادت ہوئی، جن سے تمام اولیاء اللہ فیض یاب ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔